اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل وسلم. لاس اینجلس کے اندر جو آگ لگی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بزرگ، سب سے زیادہ عریانیت اس جگہ پر ہو رہی تھی، سب سے زیادہ ننگا پن، لڑکوں کی آپس میں شادیاں، لڑکیوں کی آپس میں شادیاں، وہاں پر یہ کام ہو رہا. اور بے حیائی، جس قدر بے حیا ہو سکتی ہے اس قدر وہاں پر بے حیائی تھی. ہالی ووڈ سب سے زیادہ بڑا مہنگا جو ہالی ووڈ ہے، سب سے زیادہ بہترین طریقے پر جو مہنگا ہے وہ وہیں پر تھا. سارا جل کر خاک ہو گیا، سب ناس ہو گیا. وہیں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ 20 جنوری کو جب میں پد سنبھالوں گا، 20 جنوری کو میں غزہ کو ختم کر دوں گا، اسے جلا کر جہنم بنا دوں گا اس کو میں. اور 20 جنوری سے پہلے اللہ نے اسی کو جہنم بنا دیا. یہ سوچ لگائی کہ دیکھو، یہ تحقیق کرو کہ آگ کس نے لگائی ہے اور آگ کیوں لگی ہے. اس کی جب پتہ نکالا، اگر ایک جگہ آگ لگی اور وہ سارے میں پھیل گئی تو مان سکتے ہیں انسان کسی نے آگ لگا دی، کسی نے سازش چلی، بم بلاش کر جو بھی کر دیا، آگ لگائی. لیکن ایک جگہ آگ نہیں لگی، جگہ جگہ پر آگ لگی ہے. آکسیجن کم ہوا، ہوا تیز ہوئی. جب ہوا سوکھا پڑا، سوکھا اور ہوا تیز ہوئی اور سارے کے اندر وہ ہوا سے سارے میں آگ پھیلنے شروع ہو گئی. ایسی بہترین ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس، زمین کے اندر پائپ بچھے ہوئے ہیں پانی کے. کس لیے؟ آگ لگے گی تو آٹومیٹک چل جائیں گے. جگہ جگہ پر آگ بجھانے کے فوارے رکھے ہیں. ہاسپٹلوں کے اندر، کمروں کے اندر فوارے لگے ہوئے ہیں، پائپ ڈلے ہوئے ہیں. آگ لگے گی تو بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسی آگ لگے گی خود بخود وہ فوارے چل جائیں گے پانی کے اور آگ اپنا بجھ جائے گی. لیکن اللہ نے کیسی آگ لگائی؟ امریکہ پانی کی بھیک مانگ رہا ہے اپنے پڑوس ملک سے. سپر پاور جو اپنا کو کہنے والا کہ میں سپر پاور ہوں اور میں اسے جلا دوں گا، جہنم بنا دوں گا، بھیک کائیں کی مانگ رہا ہے؟ جو اللہ رب العزت کی سب سے عام نعمت ہے اس کی بھیک مانگ رہا ہے. پانی کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے کہ مجھے پانی دے دو. پوری طاقت اپنی لگا دی پانی کے اندر، جتنا ہو سکتا تھا فائر بریگیڈ کے ذریعے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے اور ہوائی جہاز کے ذریعے اور جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں آگ بجھانے کے لیے. وہ تو بہترین ملک ہے اور بہترین جو ہے اس کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن پھر بھی آگ نہیں بجھ سکی. آگ بجھنا تو درکنار، آگ کم بھی نہیں ہوئی. اور پھر بعد میں انہی لوگوں نے چینل پا کر کہا کہ ہاں یہ خدائی کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے. جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اسے جلا کر راکھ کر دوں گا، وہ رو رہا ہے کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا، سب میرے پاس برباد ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا اور میں مرنے جا رہا ہوں. میرے محترم بزرگوں، جب سوچتا تھا میں کہ یار وہ دن کب آئے گا. حالانکہ دیکھو، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، کسی کے اس پر غم پر خوش ہونا اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے ظلم کیا وہ بات الگ ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، دعا یہ کرنی چاہیے. انہوں نے ظلم کیا الگ بات ہے. کیسے غزہ کے بچے رو رو کر اللہ سے کہتے تھے، بڑے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور بچے رو رہے ہیں، اللہ اللہ کو پکار رہے ہیں. اور اس نے یہ کہا تھا کہ جاؤ انہیں جلاؤ، انہیں مارو، جتنا پیسہ رہے گا میں دوں گا، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے مجھ سے لے لو، انہیں مارو، ختم کر دو انہیں. آج وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 1 روپیہ نہیں بچا. میرے محترم بزرگوں، اللہ ہے، اللہ سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے. بچے رو رہے ہیں، مائیں چلا رہی ہیں، ان کے پاس بیچاروں کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں بچا، رو رہے ہیں، گھر نہیں بچا. انسان نے اپنا گھر بنایا، پیسہ لگا کے ساری محنت لگائی، گھر بنایا، تیار کیا، شادی کی، 2 بچے ہیں، اور ایک پل میں اس کا سب کچھ برباد ہو گیا. کیسے اس کے دل سے آئی نکلے گی؟ انسان محنت کرتا ہے گھر بنانے کے لیے، بہت محنت کرتا ہے. محنت سے انسان گھر بنایا، بڑی خوشی کے ساتھ ایک چیز سیٹ کرواتا ہے اس کے اندر، اور جب وہ سارا کا سارا گھر بھی گیا، 2 بچے بھی گئے، اتنے سے بیچارے چھوٹے سے بچے کیسے معصوم رو رہے تھے. اللہ نے سب کو دکھا دیا. اللہ کے یہاں پر اللہ تھوڑا ڈھیل دیتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈھیل کے چکر میں انسان پھر سمجھنے لگتا ہے اپنا آپ کو. فرعون جیسی طاقت 4 سال تک فرعون کے سر کے اندر بھی درد نہیں ہوا تھا، اور وہ تو یہ سمجھ لگا کہ میں ہوں سب کچھ.
لیکن جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لیا، پتہ اس کو بھی تھا۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے نا، انسان اپنے مغرور میں آ جاتا ہے، خبر غرور کے اندر آ جاتا ہے، تکبر آنے لگتا ہے اس کے اندر کہ ہاں میں کچھ ہوں، میں اس کو یوں کر دوں گا، میں اس کو یوں کر دوں گا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ جب بھی اپنے تکبر آئے تو اللہ کے بارے میں ضرور سوچیں کہ اللہ کی طاقت مجھ سے بڑی ہے۔ جیسے ایک جھٹکے کے اندر اللہ رب العزت، اس نے تو غزہ کو ختم کرنے کے لیے بہت کتنے سارا وقت لگا دیا اس نے، اور کتنے سارا اس نے بم گرے ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کیا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، اللہ کی یہاں کچھ کمی نہیں ہے، کوئی بم نہیں گرا، کوئی کچھ نہیں ہوا، اللہ نے ذرا سی جھٹکے کے اندر سب کچھ ختم کر کے دکھا دیا۔ جب جہاں پر گناہ زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں میرے محترم بزرگوں، پھر وہاں پر اللہ کو عذاب آنے لگ جاتا ہے۔ انسان اپنی یہ سمجھتا ہے کہ میں چھپ کر گناہ کر رہا ہوں اور کسی کو پتہ نہیں ہے، میں تو چپ چاپ گناہ کر رہا ہوں، کسی کو معلوم، کیا معلوم کسی کو، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اللہ ڈھیل دیتے رہیں گے، لیکن جب انسان توبہ نہیں کرتا میرے محترم بزرگوں، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے باپ کا جنازہ اٹھے گا، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی اولاد کا جنازہ اٹھے گا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا بھائی جیل میں جائے گا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا باپ کے اوپر مقدمہ چلے گا۔ آفتیں، پریشانیاں ہمارے اوپر جو آتی ہیں میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارے ہی کرموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ رب العزت سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔